डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लिया जाए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर भी ख़वातीन के हुकूक़ बारे ताकीद की थी। उनके अल्फाज क्या थे, फिर इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं, और आज का जो अस्र हाज़िर का मुआशरा है, क्या वो उन तालीमात को उस तरह से समझते और अमल पैरा है उस पर? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन इस्लाम एक दीन फितरत का नाम है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो अमली हदायत मुतय्यन फरमाई हैं वो दो तरह की हैं। पहली तो वो हैं जो हुकूक़ुल्लाह से तल्लुक़ रखती हैं, जिसमें इबादत हैं। दूसरी हुकूक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ हैं। इस्लाम आने से पहले मुआशरा जिस जहालत में मुब्तला था, तारीख़ के औराक उससे भरे पड़े हैं, लेकिन जनाब रसूल सल्लम ने आकर औरत को एम्पावर किया। आप खुतबातुल हज्जतुल विदा की बात कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लम ने वहाँ पे फरमाया कि ग़ुलामों और औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। और फिर जनाब रसूल सल्लम ने औरत को एक हक़ दिया, इस्लाम ने वरासत का उसको हक़ दिया। और फिर जनाब वसल्लम अपने साथ अपनी अज़वाज मुताहरात को साथ लेके जाते। आप सैर के लिए जाते, आप फतुहात के लिए जाते, आप गज़वात पे जाते, तो आपका साथ आपकी मुलाहातुल मोमिनीन का साथ होता। आप उनसे राय और मशवरे और मामलात भी देखते। और मस्जिद नबवी में जहाँ एतकाफ़ होता, यहाँ जहाँ मुख्तलिफ मामलात होते, तो वहाँ औरतों का भी एक दिन मुतय्यन किया जाता जहाँ पे औरतों की इस्लाह की जाती। मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जहाँ बहुत से और भी कवानीन ज़बूर खाली का शिकार हैं, उसमें से सरफ़रिस्त वरासत का हक़ ज़बूर खाली का शिकार है। आप देखें ये वरासत क्या है, ये इस्लाम के अंदर गैर इख्तियारी इंतकाल मलकियत का नाम है। इसमें किसी को इख्तियार नहीं है। और जब उलमा वरासत के बारे में बात करते हैं तो ये इल्मुल फ़राइज़ के अंदर मामलात आते हैं। यानी कि एक आदमी की इस दुनिया के जाने के बाद जो सबसे पहला हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, उसकी तदफीन के बाद उसकी वरासत की तकसीम है। लेकिन उस वरासत की तकसीम के लिए लोगों को किस तरह जदोजहद करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को भाई उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि वो हमारा हिस्सा माफ़ कर दें, अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हम मिलना छोड़ देंगे। तो बहनें सिर्फ इस खौफ की वजह से कि भाई का घर खुला रहे, आना जाना रहे, इस खौफ से वो छोड़ भी देती हैं, ताकि ये प्रेशराइज़ किया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो रवायात में यहाँ पे भी हैं कि जब कोई वारिस चला जाए, कोई शख्स फोत हो जाए, तो उसकी वरासत में अगर इलायची का एक दाना भी है तो उसको भी असूल के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। मन पसंद चीज़ों को तकसीम नहीं की जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह ताला हुक्म देता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। और सूरतुन निसा के अंदर तो अल्लाह ताला ने ये काम खुद किया, तमाम वरासत को जो वारिस हैं उनकी तकसीम खुद कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी इंडिविजुअली भी हम इस पर बात करें, इसके अंदर बहुत सारे पहलू निकलते हैं, लेकिन वो आफ्टर ब्रेक हम इस पर डिस्कशन करते हैं। प्रोफेसर ये कहिएगा कि अगर हम बात करें दौरे जहालत की, इस्लाम से पहले ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जाता था, और फिर जब इस्लाम आया वहाँ पर और उसके बाद जब ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात की गई, तो कैसे ख़वातीन के साथ रवैया जो है वो चेंज हुआ, ज़रा उसकी मंजर कशी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के अगरचे दायरे कार मुख्तलिफ़ रखे हैं, लेकिन जब इज़्ज़त की बात आए, शर्फ़ और मुकाम की बात आए, तो दीन इस्लाम इज़्ज़त और मुकाम में औरत और मर्द को बराबरी देता है। बिल्कुल। इस्लाम से पहले जो औरत की इज़्ज़त का मसला था, वो मुशरिकीन मक्का हो, अरब की जहालत हो, या उससे पहले यहूद व नसारा का कल्चर हो, अगर हम उसको देखें तो औरत की फेवर में नहीं था। जी हाँ। यहूद के यहाँ औरत एक नहुसत का सबब समझी जाती थी। नसारा के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ औरत के बारे में तसव्वुर था कि मुआशरे की तमाम तर बुराइयों की जो बुनियाद और जड़ है वो औरत है। इसी तरह अगर हम हिंदुइज़म में देख लें, इनकी हज़ारों साल सकाफ़त और तहज़ीब में देख लें, तो एक एक औरत से एक एक वक्त में कई एक मर्दों का निकाह मिलता है। ऐसी जहालत, और वो 4-5 घर के भाई हैं और एक ही औरत उनके साथ उनकी मनकूहा है, और वो सब के हक़ अदा कर रही है। अच्छा। और घर के सारी जिम्मेदारियाँ उन सब की भी उसके ऊपर हैं। इस तरह की जो जहालत, और हत्ता कि ये जहालत इतनी बड़ी कि बेवा होने की सूरत में हक़ सलब कर लिया गया और बेटी होने की सूरत में मुकाम ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक कि इसको ज़िंदा रहने का हक़ न दिया गया, और बेटियों को ज़िंदा दफन करने की रिवायत वो इस मुआशरे के अंदर आम होने लगी। और औरत को एक शर्म और इस तरह का एक सिंबल समझा जाने लगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई और मुझे अभी तक गैरत नहीं आई, और उसे जल्दी जल्दी दफन कर दिया जाए। ये जो हालात थे, ये इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को पलट दिया।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پہ اللہ کے حقوق کی بات کی ہے وہاں پر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حجۃ الوداع کا موقع ہو یا آپ کی دنیا سے تشریف آوری کا اور یا اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کا، سارے ٹینیور میں اس پیریڈ میں نبی علیہ السلام جہاں پہ نماز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ اپنے غلاموں کا، ملازموں کا اور خاص کر خواتین کا خیال کرنا۔ اور پھر اس کے اندر ہمیں اسلام نے جو سوچ دی ہے نا بنیادی، وہ یہ ہے جی کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انسائکلوپیڈیا وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو ہمیں پرانی یہود و نصارہ کی تہذیب اور کلچر میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ جی ہاں یعنی باپ ہے، اس نے اپنی بیٹی کو فروخت کر دیا، اس کی قیمت لے لی، بھائی نے فروخت کر دیا۔ اسلام نے آ کر عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا، عزت، مقام اور شرف میں، ایسے ہی ہے اور کہا کہ یہ بھی بنی آدم سے تعلق رکھتی ہے، بالکل۔ اور یہ درجہ دیا، اس کو بحال کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو نکاح ایک رشتہ میاں بیوی کا بنتا ہے تو اس میں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یہ تم اللہ کے نام پر اپنا حق ان پر حلال کرتے ہو، اچھا اس لیے فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جی ہاں تو یعنی اسلام نے آ کر ان کو حق بھی دیا جینے کا، اور ان کے جتنے بھی فطری اور معاشرتی تقاضے ہیں وہ دین اسلام نے وہ بنیادی حقوق جو پہلے خواتین کو دینے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا وہ دین اسلام نے خواتین کے لیے مقرر کیے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے مسئلہ صاحبہ نے بات کی صبر اور جبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، یہ کہے گا کہ خواتین کو یہ کون بتائے گا، کیا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ صبر اور جبر میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک فرق ہے، آپ نے صبر کے نام پہ جبر برداشت نہیں کرنا، کیونکہ خواتین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے ظلم صبر سمجھ کے برداشت کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں، معاشرہ جہاں بہت سی جگہ پر زوال پذیری کا شکار ہے وہاں پہ کونسلنگ کی کمی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے اور برداشت کرنے سے اوپر گزر چکے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے جنم دے لیا جو ایک انتقامی معاشرہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے انتقام لینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کو اپنی ویلیو سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب اسلام کی خوبصورتی دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی عورت کو بیٹی کے روپ میں رحمت اقرار دیا، اور جب بیوی کی بات کی تو لباسہن نہ کہا کہ تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے قلبی سکون کے لیے ہیں۔ ماں کا ذکر کیا تو کہا اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو ہر صورت میں عورت کو اس کے رائٹس، اس کی پاورز اور اس کو امپاور کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ جہاں تک معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا صرف خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا، پوری سوسائٹی ہی ایک انتقامی سوسائٹی بن چکی ہے، جس کا بس جہاں پہ چل رہا ہے وہ کر رہا ہے ظلم۔ دیکھیں، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ فرعون نے کوئی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہیں، میری مخلوق پہ ظلم کی ہیں، اور اس ظلم کے بارے میں خود بتایا کہ یہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، یعنی کہ مخلوق خدا کے خلاف۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کسی حد تک برداشت نہیں ہے، کلا ان یرا، کہ تم لوگوں پہ ظلم کرو، کلا ان الانسان لیطغی، کہ یہ بات اللہ کو کسی بات بھی طرح بھی محسوس نہیں کہ قبول ہے کہ انسان انسانوں پر ظلم کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس ظلم کے خلاف انسان کو بات کرنا، انسان کو اویئرنیس دینا، اپنی سطح پر آواز بلند کرنا، لیکن اخلاقیات، تہذیب کے دائرے میں رہتی کرنی چاہیے۔ پروفیسر یہ کہیے گا کہ وراثت کے بارے میں بڑی ساری ابھی لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے، خاص طور پہ خواتین کو۔ دین اسلام نے کیا بتایا ہے کہ وراثت کا حق خاتون کو کیسے دیا جاتا ہے؟ یعنی دو بھائی اگر ہیں تو دو بھائی کے برابر اس کو ایک حصہ دیا جاتا ہے یا اس کا آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس میں بتا دیجیے گا۔ اور پھر جب شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے وہاں پر وراثت میں اس کا کیا حق بنتا ہے؟ دیکھیں، جو وراثت کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے متعین فرما دیے، اور یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک پوری سورہ کا نام ہی النساء ہے، خواتین، جی ہاں، اور اس کے اندر ان کے حصے واضح کر دیے۔ کنفیوژن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کا حصہ ڈبل ہے اور بہن کا حصہ آدھا ہے، تو اصل میں اسلام عدل کی بات کرتا ہے، ایکویلٹی، مساوات کی بات نہیں کرتا، اس سے بھی آگے عدل۔ عدل یہ ہے کہ اگر آپ ایک بیٹے کو وہ اپنی والد کی وراثت سے اگر وہ 2 حصے لے رہا ہے تو اس نے اس میں سے نکاح کرنا ہے تو مہر عورت کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس نے گھر کی ذمہ داریاں عورت کی ادا کرنی ہے، نان و نفقہ اس نے پورا کرنا ہے، جبکہ اس عورت نے جو وراثت دینی ہے وہ اس کا مال ہے،
اور اس نے خاوند پر خرچ شیئر کرنا نہیں اس ہے پر کسی کا. لازم نہیں ٹھیک ہے، ہے. فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ مرد پر کتنی لائبلٹیز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کا حصہ متعین کیا. پھر یہی جو عورت ہے یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی وراثت سے حصہ لیتی ہے، کبھی بہن ہونے کی حیثیت سے بھائی کی وارث بنتی ہے، اور کبھی ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی وارث بنتی ہے، کبھی نانی دادی کی حیثیت سے یہ حصہ لے رہی ہوتی ہے. یعنی ایک عورت دیکھیں کہ اس کے جو رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اس کا کیا کیا حق رکھا ہوا ہے. صرف ایک جز کو لے کر تنقید نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے معاشرے کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے حقوق وراثت کی صورت میں بھی ادا کریں. یہاں پہ نماز بڑی پڑھیں گے، روزے پورے رکھیں گے، قیام اللیل کریں گے، اور چہرے پہ سنت ہوگی اور بڑے دیندار ہوں گے، لیکن جب بہنوں بیٹیوں کو وراثت کی بات آئے گی تو کہیں گے تمہیں جہیز نہیں دیا ہم نے. بھئی جب بیٹوں کی تم نے شادی کی تھی تو وہ اللہ واسطے جھگی ڈال کے کی تھی تم نے. کیا بیٹوں کی شادیوں پہ تم لاکھ روپے خرچ نہیں کرتے؟ اور اگر بیٹی کی شادی پہ خرچ ہو گئے تو یہ خرچ میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں. یہ جہیز والا بھی ذرا اس پہ بھی روشن ڈال دیجیے کہ جہیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے، اور جو اب لوگ اس کو اپنانے والے ہیں وہ اسی لیے شاید اپناتے ہیں کہ جہیز دینے کے بعد وہ وراثت کے حق سے بری الذمہ ہو جائیں کہ ہم نے وراثت میں آپ کو کوئی حق نہیں دینا. جہیز کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، اور یہی تجہیز کا لفظ میت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو شادی کی تیاری کی ٹوٹل ذمہ داری وہ شریعت نے مرد پہ ڈالی ہے. صحیح ہے. نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جس بندے کو لوہے کا چھلا بھی نہیں نہ ملا اسے قرآن کی صورتیں حفظ کروانے کے وعدے پر اسے حق مہر بنا کے آپ نے نکاح کر دیا تاکہ برائی کے دروازے بند ہو. مثال قائم کر دی. زیرو، کوئی درم نہیں، کوئی دینار نہیں. کیا آج بندہ بغیر روپے پیسے کے نکاح کر سکتے؟ تو یہ جو جہیز کا تصور ہے نا یہ ہمیں ہمارے ہندوازم سے ملا، اس معاشرے سے، اور نکاح کو انتہائی مشکل کر دیا. ایک باپ جب اس اپنی اولاد کو جنم دیتا ہے تو دیکھتا ہے بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اس کے لیے درد سر یہ ہے کہ میں نے ان کا جہیز کیسے پورا کرنا ہے. اور ویسے معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو انہی بہن بیٹیوں سے ان کا حصہ اور جہیز دینے کے منتظر رہتے ہیں. یہ بھی واضح کر دیں جس خاتون کو آدھا حصہ فار ایگزامپل وراثت مل رہا ہے وہ جب شادی ہو کے دوسرے گھر جاتی ہے آدھا شوہر سے بھی مل جاتا ہے، وہ پھر برابر ہو جاتا ہے، وہ مکمل ایک ہو جاتا ہے. بالکل وہ اس گھر میں صرف شوہر سے نہیں ملتا، شوہر کی بھی، پھر اولاد کی بھی، وہ کئی ایک ڈائمینشنز میں اس کے وراثت کے حصے موجود ہیں.